وصحبه وأهل بيته أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شانہ عما نوال. رسول پاک پہ بھیج آئے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ. داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا الہ الا اللہ حسبی جل اللہ غیر اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. امیر المومنین فاروق اعظم. امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم. امام العادلین امام المتقین فاروق اعظم. عدالت کے نگیں فاروق اعظم. عدالت کے نگیں
امیر المومنین فاروق امام العالمین ہوئے منزل شیطان فر سے عزیز اہل دین فاروق امیر المومنین امام العالمین وہ داماد علی شیر خدا تھے ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم امیر المومنین امام العالمین جو ہوتا بعد حضرت نبی گر تو ہوتے بالیقین فاروق اعظم امیر المومنین امام العادلین سراج اہل جنت بھی لقب ہے زہ فوز مبین امیر امام العالمین فَكُنْتُ عَبْدُهُ کا نعرہ کرتے بعشق شاہ دین فاروق اعظم امیر المومنین امام العالمین غلام قادری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ غلام قادری خواہ ہے حق سے فیوز عاشقی فاروق اعظم امیر المومنین امام العادلین اعظم رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جو روزانہ جاری ہے. آج کی مجلس میں خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ایک تذکرہ آپ سب سنیں گے اور پھر مختصر شہادت کا واقعہ بھی سماعت کریں گے. وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے بہت سے فضائل
بیان میں نہیں آ سکتے کسی کے بھی، لیکن چند ایک فضائل ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا نام ہی بابرکت ہے، صرف نام، اس میں بھی اللہ تعالی نے برکتیں رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں اور اللہ کے رسول کی محبوب ہستیاں ہیں، اور عوام الناس میں سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں، یعنی غیر صحابی میں صحابہ کو جو درجہ ہوتا ہے اس میں یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو بلند و بالا رتبے کے حامل ہیں۔ تو آج کی شب میں امیر المؤمنین امام العادلین، یہ آپ کی ایک صفت ہے، عدل کرنے والے۔ عدل اسلام کی ایک بہت بڑی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کا۔ تو عدل اللہ کو محبوب ہے، اور عادل وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو یا رہنما ہو، جو بھی عادل ہوگا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ عدل جو ہے وہ اسلام کی خصوصیات میں سے۔ معاشرے میں جب عدل کا نشان مٹ جائے تو فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر لوگ عدل نہ کریں، عدل کرنا چھوڑ دیں، عدل مانے انصاف، یعنی جس کا جو حق ہے اسے نہ دیں، یہ عدل کے منفی بات ہوتی ہے۔ عدل کی ضد یہ ہے، اور حق دے دینا یہ عدل ہے، حق کے مطابق فیصلہ کر دینا یہ عدل ہے۔ تو جب کسی بھی معاشرے میں عدل مٹ جائے، مرد بھی عدل نہ کریں، خواتین بھی عدل نہ کریں، تو پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی تو کر لیتے ہیں، اللہ کی مرضی سے اعراض کرتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، عدل سے غافل ہوتے ہیں۔ حالانکہ عدل وہ صفت ہے کہ جو روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا اور ایک دوسرے سے بھی عدل کروائے گا۔ چنانچہ اب چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت عدل کرنا ہے، اس لیے آپ کو عادل بلکہ امام العادلین کہا جاتا ہے۔ عمر کا معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا، یہ عمر کا لغوی معنی ہے، عمر۔ اور دین اسلام میں یہ نام بہت لوگوں کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو آباد بھی کیا اور اسلام کو قائم بھی رکھا، اس لیے قدرتی طور پر ان کا نام عمر ہے، جو پہلے ہی سے ہے۔ تو آپ اپنے عمر کے مصداق ثابت ہوئے۔ کنیت آپ کی ابو حفص ہے،
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فضائل کی تو کوئی حد نہیں ہے. ہر صحابی، معروف صحابی، مشہور صحابی، اور پھر خلفائے راشدین میں سے جو صحابی ہوں ان کے فضائل کا تو کوئی شمار ہوتا نہیں ہے. کئی گھنٹے بھی لگ جائیں تو ان کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس کئی گھنٹے ہوتے نہیں ہیں، محدود وقت ہوتا ہے. تو تبرک حاصل کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں حصول برکت، حصول برکت کے لیے تھوڑا سا بھی ذکر ہو جائے اور سننے والا خلوص سے سنے. بات تو ساری یہ، زبردستی اگر کسی کو سنائے، وہ پوری رات بھی سنائے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ زبردستی ہوگی نا. تو زبردستی یعنی اکراہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں، جبر ہے نہیں. تو مناقب صحابہ کرام کے، وہ بھی جبرن کسی کو کیا سنائے، صبرن سنا سکتے ہیں، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت محبت کے ساتھ سننے والا سنے. اس لیے سنے کہ ہم جیسوں کے لیے ان کے ذکر کا سننا بھی باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے. جنتیوں کا ذکر بھی باعث جنت ہے. اب دیکھیں نا، خلفائے راشدین، چاروں خلفاء ہمارے اہل سنت کے، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان کی زندگی میں ابھی وہ حیات تھے، وہ صحابہ، وہ خلفاء، حضور نے فرما دیا آپ جنتی ہو. تو جب جنتی اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے خوشخبری ان کو مل گئی تو جنتیوں کا ذکر بھی باعث جنت بنے گا ہم جیسوں کے لیے انشاءاللہ. عقیدہ ہونا چاہیے نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں یا فضائل کہہ دیں ہم، وہ تو بہت سے ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ مراد رسول ہیں. بڑی بات ہے. مراد رسول کا کیا مطلب؟ کہ جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا. کس طرح مانگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ تو پیدا ہو چکے ہوئے تھے تو مانگنے کا کیا مطلب؟ ایک مانگنا تو یہ ہوتا ہے نا، کبھی پیدا نہ ہوا ہو کوئی اور کوئی اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو یہ مانگنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت عمر تو پیدا ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وقت حضرت عمر تو موجود تھے. تو یہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مانگا. مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے دعا مانگی. دعا یہ مانگی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. یعنی عمر کے ذریعے، یہ عمر بن خطاب جو ہے، اسلام کو طاقت عطا فرما. جب یہ دعا حضور کے زبان اقدس سے نکلی، اگلے دن عمر مشرف با اسلام ہو گئے. ایسی قبول ہوئی دعا. دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی. اور اگلے دن حضرت عمر بن خطاب چونکہ حالت کفر میں تھے، تو بہت سے صحابہ حالت کفر میں تھے، چاہے وہ حضرت علی ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں. تو چونکہ جو زمانہ تھا وہ تو بت پرستی کا تھا، کفر و شرک کا تھا، تو یہ تو اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کو
مبعوث فرمایا اور منصب نبوت عطا فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جس کے نصیب میں نعمت اسلام لکھی تھی وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب حضرت عمر کا ایک سگا ماموں، دیکھیں نا آپ، سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو عطا فرما دے۔ تو سگا ماموں وہ اسلام میں نہیں آ سکا، وہ بھی کفر میں تھا، کافر ہی رہا اور کافر ہی مر گیا۔ سگا ماموں کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، وہ حضرت عمر کا ماموں تھا۔ رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا بھی تھا، رات دن انہیں سنتا بھی تھا، ہے نا۔ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ علماء کے خطابات، بزرگان دین کی نصیحتیں، ان کے مواعظ حسنہ، ان کی تبلیغ کام نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے۔ کام نہیں کر رہی کا مطلب نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی۔ جس کے نصیب میں اللہ کا طرف سے لکھا ہوگا ہدایت پہ آ جانا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پالے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے، رہنے دو اس کو ایسے ہی، بدبخت کو۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اللہ نے فرمایا وہ پھر نہ ولی پائے گا نہ مرشد پائے گا۔ یہ ولی مرشد قرآن کے الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بزرگان دین کے لیے رائج ہے نا، یہ الفاظ، یہ القابات، ولی، مرشد، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں جو دعا نکلی زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یوں قبول ہوئی کہ حضرت عمر اسلام لے آئے، اس لیے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے، مطلوب اسلام کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی 20 سے زیادہ آیات مبارکہ ایسی نازل ہوئیں جو حضرت عمر کے رائے یعنی ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ قرآن رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا تھا، مگر خواہش حضرت عمر کی پوری ہو رہی تھی۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لو یہ بات، تاریخ اسلام میں، اور تفاسیر میں مفسرین نے جب وہ آیت کی تفسیر کی، ان آیات کی، تو یہی کہا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرما دی۔ یعنی خواہش، حضرت عمر نے خواہش کی کہ یا اللہ ایسا ہو جائے، آیت نازل ہو گئی۔ پردے کے بارے میں آیات اور بھی دیگر آیات، ویسا ہو جائے تو ویسا ہو گیا۔ تو 20 سے زیادہ آیات، علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو فاروق اعظم عمر بن خطاب کے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، مگر اس کے اندر جو آیات ہیں وہ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ یہ بھی تو بہت بڑا ایک رتبہ ہے نا،
بڑا فیض، بڑا درجہ ہے، بڑی شان جس کو کہنا چاہیے، ہے نا؟ ایسی تو نہیں نازل ہو جاتی آیات، ہمہ شمہ کی خواہش پر تو آیات نازل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا دور جو ہے خلافت، دور خلافت تقریباً 10 سال کا ہے، اور 10 سالہ دور خلافت میں آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو اور فتوحات کو دور دور تک پھیلا دیا، یعنی شہر فتح کیے، اور جتنی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی ہیں ان کی مثال ملنا مشکل ہے، علماء یہ فرماتے ہیں۔ بڑی اہمیت آپ کی ذات پاک کی یہ ہے کہ آپ صحابی تو ہوئے، یعنی اسلام لائے تو صحابی بن گئے، وہ تو بڑا درجہ ہو گیا آپ کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی آپ کو حاصل ہوئی، رشتہ داری۔ ہمارے چاروں خلفاء اہل سنت کے، چاروں خلفاء راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق اول خلیفہ، عمر بن خطاب دوم خلیفہ، عثمان بن عفان سوم خلیفہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چارم خلیفہ، یہ چاروں کے چاروں خلفاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور ان کو تعلق رشتہ داری کا اللہ کے رسول کی ذات سے ہے، رشتہ داری ہو جاتی نا، کوئی نہ کوئی تعلق قائم ہو جاتا ہے، کہیں بیٹی لینا رشتہ داری کا تعلق ہو جاتا ہے، کہیں بیٹی دینا یہ رشتہ داری کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرابت اللہ کے رسول سے یہ ہے کہ آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں بن گئی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ام المومنین بنی ہے۔ یہ بھی تو شان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حضرت عمر کی اپنی شان تو اپنی جگہ، مگر ان کی بیٹی کو یہ شان ملی کہ وہ اللہ کے رسول کے زوجہ بن گئی، ہماری ماں بن گئی، امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ بیوہ تھیں وہ، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت عمر نے نکاح کر دیا ان کا، تو وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہو گئیں، ام المومنین بن گئیں۔ اب یہ حضرت حفصہ کی ذات وہ ہے، میں ایسی ضمناً بتا دیتا ہوں، بیان تو حضرت عمر کا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تعلق تو ہے نا حضرت عمر سے، ان کو حضرت عمر سے بھی تعلق ہے، حضرت حفصہ کو، اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہے، تو پھر ان کا درجہ بھی تو بڑا ہی ہو گیا نا۔ تو کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں، قرأت میں اختلاف ہو گیا، مختلف قرأتیں ہونے لگیں، الگ الگ قبیلوں کے لوگ، الگ الگ شہروں کے لوگ الگ الگ قرأت سے قرآن پڑھنے لگے، جیسے کوئی زبر سے پڑھ رہا ہے، کوئی زیر سے پڑھ رہا ہے، کوئی پیش سے پڑھ رہا ہے، مختلف، اس کو کہتے ہیں مختلف قرأت پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ کیا کہ ایک لغت پر، ایک قرأت پر قرآن کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، یعنی یہ کہ سب لوگ ایک ہی طرح سے پڑھیں، الگ الگ طریقے سے نہ پڑھیں۔ تو کیا کیا؟
حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن موجود تھا جو سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا وہ قرآن، تو ان سے منگوایا گیا. اور حضرت حفصہ کا جو قرآن تھا وہ لغت قریش پر تھا، تو لغت قریش پر قرآن کو ایک طرح جمع کر دیا گیا اور پھر اسی کو ہمیشہ کے لیے رائج کر دیا گیا. تو آج جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس پر حضرت حفصہ کا ایک احسان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہی قرأت ہے جس قرأت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن موجود تھا. اسی لیے اگر کبھی ایسا خیال آ جائے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایصال ثواب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی کر دے. حضرت عثمان غنی نے جمع کیا، ان کو کہا جاتا ہے جامع القرآن، ٹھیک ہے. اور کتابی شکل میں جو قرآن مجید کو جمع کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. تو قرآن کی خدمات مختلف خلفاء میں رہی ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ حضرت حفصہ کا ذکر آ گیا نا، حضرت عمر کی بیٹی، تو اس لیے بتائی یہ بات کہ وہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہو، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو وہ پڑھ رہا ہے، جو یہ پڑھ رہا ہے، مرد پڑھ رہا ہے، عورت پڑھ رہی ہے، یہ وہ قرآن ہے جو حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا. ان سے لے کر اس قرآن کو اس قرأت پر جاری کیا گیا. جگہ جگہ یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہی قرأت پڑھی جا رہی ہے. تو احسان ہو گیا حضرت حفصہ کا رضی اللہ عنہ کا. اب چونکہ وقت محدود ہے، آج کا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو موضوع ہے وہ اگر ویسے لینا چاہیں تو قرآن کی آیات سے بھی لے سکتے ہیں. ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا کہ 20 سے زائد آیات شریفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی، لیکن احادیث کی روشنی میں صرف اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خواب کا ذکر کرتا ہوں، اور ان خواب سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت رسول اللہ کے خواب کی روشنی میں، یوں سمجھے. چنانچہ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے اور وہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے. یعنی اس حدیث کا درجہ بڑا افضل ہو گیا کہ سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے 2 کتابوں میں موجود، بخاری شریف میں موجود، مسلم شریف میں موجود. اور حضرت ابن عمر، کون ابن عمر؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے روایت کی گئی حدیث عبداللہ بن عمر. یہ عبداللہ بن عمر وہ ہیں حضرت عمر کے بیٹے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہو رہی تھی، یعنی روح پرواز کر رہی تھی، تو حضرت عمر کا سر مبارک جو ہے وہ اپنے بیٹے کی گود میں تھا، ابن عمر کی گود میں. ان کی گود میں حضرت عمر نے جان دی. تو ابن عمر سے کئی احادیث مروی ہیں. حضرت حفصہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان سے بھی تقریباً 60 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 50 تو صرف صحیح بخاری شریف میں، یعنی ان سے بھی حدیث مروی ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ابن عمر، آپ سنتے جائیں اور فضیلت سمجھتے جائیں. دیکھیں یہ بات یاد رکھنا کہ خواب میرا یا آپ کا نہیں ہے،
ہمارے آپ کے خواب کی کیا حقیقت؟ خواب رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کی تو اہمیت ہو گئی نا. وعن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بینا انا نائم، میں نیند میں تھا یعنی سو رہا تھا، حضور نے فرمایا رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الصدیع ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجره قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ختم ہو. کیا ہے ترجمہ؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، میرے سامنے آ رہے ہیں لوگ، مختلف لوگ آ رہے ہیں سامنے، جن پر قمیض ہیں، کرتے یعنی جنہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں. بعض وہ ہیں جو پستان تک پہنچتے ہیں یعنی سینے تک آ رہے ہیں، بعض اس سے بھی کم، جیسے کہ بعض جو ہیں وہ ناف تک، اور بعض گھٹنے تک، بعض کی آدھی پنڈلی تک. اس طرح سے لوگ ہیں نظر آ رہے ہیں حضور کو، اور انہوں نے کرتے پہنے ہوئے، اور مجھ پر ابن خطاب پیش کیے گئے. اب حضور فرما رہے ہیں وہ لوگ جو نظر آ رہے تھے نا مجھے، حضور فرما رہے ہیں اب وہ تو نظر آ گئے، اب حضرت عمر نظر آئے. کہہ رہے عمر ابن خطاب پیش کیے گئے اس حال میں کہ ان پر وہ قمیص تھا جس کو وہ کھینچ رہے تھے. کیا معنی ہوا؟ کہ اتنا لٹک رہا تھا کہ گھسیٹ رہے تھے حضرت عمر، زمین پر لڑ رہا تھا، جیسے کہ ہوتا ہے نا ضرورت سے زیادہ لمبا طویل، ایسا کرتا پہنا ہوا حضرت عمر نے، وہ کھینچ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اس خواب کو سن کر اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے دین، کہ حضرت عمر کے پاس دین بہت ہوگا، دین کی تبلیغ بہت ہوگی، دین کا علم بہت ہوگا، دین کو بہت پھیلائیں گے. دین. اب آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ خواب کا میں نے نام لیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ حجت ہوتا ہے. عام بندے کا خواب حجت نہیں ہوتا، اتھارٹی نہیں ہوتا. رات دن خواب دیکھتے رہو، آپ دیکھتے رہو، اس پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. مگر نبی یا رسول جب کوئی خواب دیکھے گا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، جو خواب میں اس کو دکھائی جا رہی ہے. دیکھ لیں آپ ذرا، ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ گزری ہے نا، تو اس میں کیا آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا؟ قرآن میں آیا نا، کیا فرمایا آپ نے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ قرآن کی آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، ابھی حصہ پڑھا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو خواب میں دیکھا نا،
اب خواب میں تو دیکھا، لیکن وہ خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بس بھول جاؤ اس کو، وہ تو خواب تھا. بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے خواب کی تعمیل بھی کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھ بھی رہے ہیں دل کی تسلی کے لیے، اور بیٹا بھی آمادہ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے. پھر بیٹے کو لٹا بھی رہے ہیں، پھر بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا رہے ہیں. سب خواب میں دیکھا نا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو حقیقت میں کیا، مگر بیٹے کو اللہ نے ذبح میں لیا نہیں، جانور ذبح ہو گیا، مگر عمل تو ہوا نا اس پر، خواب پر. تو اس لیے عرض کیا میں نے کہ خواب جو ہوتا ہے نبی رسول کا وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ حجت ہوتا ہے. تو خواب کو، نبی کے خواب کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، ہمہ شمہ کے خواب کی طرح. ہاں، ان کا جو رویا ہے، خواب ہے، وہ تو ایسا ہے کہ وحی کی قسم میں سے جب وحی کی اقسام اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو فرمایا کہ ایک وحی تو وہ ہے جو جبرائیل لاتے ہیں، فرشتہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں نبیوں پر، اور ایک وحی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے نبی سے، رسول سے. اور ایک وحی وہ ہے جو خواب میں ہوتی ہے، وہ بھی وحی کی قسم ہے. وحی یعنی اللہ کی طرف سے پیغام. یہ قرآن کیا ہے؟ وحی تو ہے نا، قرآن وحی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور کے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کرتے، مگر کسی کا کرتا صرف کہیں تک ہے، کسی کا ذرا سا نیچے ہے، کسی کا اور نیچے ہے، مگر سب پنڈلیوں سے اوپر اوپر ہیں، آدھی آدھی ٹانگوں تک سمجھ لیں آپ. لیکن فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ بھی آئے میرے سامنے، تو میں نے دیکھا انہوں نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے کہ زمین پر گھسیٹ رہے ہیں اس کو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب اس کی تعبیر بھی آپ ہی بتا دیں. تعبیر ہر کوئی تو نہ جانتا ہے نہ ہر کوئی بتا سکتا ہے. یہ جو تعبیر الرؤیا ہے یہ بھی ایک علم ہے، ہر بندے سے تعبیر پوچھنے کا حکم بھی نہیں ہے خواب کی کہ جو خواب دیکھو تو ہر ایک سے پوچھ لو، نہیں، بلکہ جس کو خواب کی تعبیر کا علم معلوم ہو اس سے پوچھا جائے. ابن سیرین تھے جو تعبیر الرؤیا میں معروف تھے، مشہور تھے. ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، اس میں خوابوں کی تعبیریں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خواب کی تعبیریں. کسی نے یہ دیکھا تو کیا تعبیر ہے، کسی نے وہ دیکھا تو کیا تعبیر ہے، ایسا ہوا خواب میں تو کیا تعبیر ہے، ویسا ہوا خواب میں تو کیا تعبیر ہے. وہ ماہر تھے خواب کی تعبیروں کے. ان کا نام ابن سیرین کا تعبیر الرؤیا میں مشہور و معروف ہے، علماء میں جانتے ہیں سب لوگ. چنانچہ تو حضور نے کیا تعبیر دی اس کی، اس لمبے کرتے کی؟ فرمایا ان کا دین، کہ ان کا دین بڑا وسیع ہوگا. کرتا وسیع پہنا ہوا ہے، قمیض لمبا پہنا ہوا ہے، تو دین کی تعلیم ان کے پاس وسیع ہوگی، فراخ، بڑی تعبیر. تو یہ ایک صفت ہو گئی نا عمر بن خطاب کی. اور یہ خواب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کوئی اور نبی دیکھ رہا ہو، حالانکہ ہر نبی کا خواب حجت ہے، مگر یہ تو خاتم الانبیاء دیکھ رہے ہیں، یہ تو رحمت للعالمین خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو خاتم النبیین خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو شافع المذنبین خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو قائد الغر المحجلین خواب دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب و محبوب خواب دیکھ رہے ہیں. مذاق ہے کوئی؟ کس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب. ان کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے ہمیں. تو میں نے اس لیے یہ موضوع لیا ہے کہ ایک تو فضیلت وہ ہے جو ظاہر میں کوئی بیان کی جائے، اور ایک فضیلت یہ ہے جو اللہ ان کو خواب میں دکھا رہا ہے.
کیا شان ہوگی. خواب میں فضیلت دکھائی جا رہی ہے، اور خواب بھی اللہ کے ابھی وہ محبوب دیکھ رہے ہیں، صحابی نہیں دیکھ رہا. صحابی بھی اگر خواب دیکھے تو اس کی بھی اہمیت ہو سکتی ہے، مگر یہ تو اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک اور حدیث آ گئی، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے. ایک حدیث آپ نے سن لی نا، اب دوسری حدیث سن لیں آپ. ابن عمر سے یہ بھی روایت ہے، یعنی عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم، حضور نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا. اتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لأرى الری یخرج فی اظفاری ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب. قالوا فما اولته یا رسول اللہ؟ قال العلم. یہ دوسری حدیث آ گئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، دودھ سے بھرا ہوا دودھ، ملک. میں نے پی لیا، حضور فرما رہے ہیں پی لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو دودھ میں نے پیا، حضور فرما رہے اس کی سیرابی، یعنی اتنا پیٹ بھر پی لیا، یوں سمجھ لو کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی. ناخنوں سے لگنے لگا کہ دودھ آ رہا ہے، جیسے کہ ناخن سفید ہو جائے نا، جیسے فرض کریں، تصور میں لے لیں بات کو. حدیث کے الفاظ ہے نا یہ تو، کہ فرما رہے ہیں کہ ایسا سیرابی آئی کہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگی. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ اور عمر ابن خطاب کو دے دیا، آپ پی لو، یا عمر تم پی لو یہ دودھ. اب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر بتا دیجئے، آپ کیا تعبیر ہوگی؟ آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ نے خوب جی بھر کے دودھ پی لیا. آپ فرما رہے میں نے ناخنوں سے نکلنے لگا دودھ، جیسے اس کی سیرابی نظر آنے لگی، اور پھر آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت عمر کا علم بہت وسیع ہوگا، علم دین کا علم اللہ تعالیٰ ان کو بھر بھر کے دے گا. اس کا معنی یہ ہے. دیکھیں نا، دودھ جو ہے وہ تو جسم کی غذا ہے، اور علم کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. علم کوئی ایسی چیز تو نہیں نا جس سے آپ کا جسم بھر جائے، وہ تو روح کی غذا ہے، روحانی غذا ہے. روح اس سے سیراب ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے، علم دین حاصل کرنے سے. اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں تو جو دین جو علم تھا وہ دین کا علم تھا، دنیا کا علم تو نہیں تھا نا، کالجوں والا، اسکولوں والا، یونیورسٹی والا، ہاں ایسا علم تو نہیں تھا. وہ تو دین کا علم تھا سارا کے سارا، قرآن کا یا حدیث کا. تو اللہ کے رسول نے تعبیر کیا دی خواب کی؟ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ فرمایا علم، کہ حضرت عمر کے پاس بہت بڑا علم آئے گا، کہ ان کے علم سے دنیا سیراب ہو جائے گی، لوگ فیضیاب ہوں گے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو کچھ ان سے پوچھا جائے وہ اپنے علم کے مطابق اس کا کافی جواب عطا فرمائیں گے. علم. اب بتائیے کتنی بڑی بات آ گئی. یعنی حضرت عمر بن خطاب کی صفت کتنی بڑی آ گئی کہ علم، بڑا عالم. بھائی جس کے پاس علم ہوگا تو وہ عالم ہی تو ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ عالم جو ہے وہ فاعل ہے، علم جو ہے وہ فعل ہے ایک طرح سے. علم اور علم کا جس کے پاس حصول ہو جائے وہ عالم ہے. تو
تو معنی یہ ہوا کہ حضرت عمر بہت بڑے عالم دین ہوں گے، دین کے بڑے عالم. تو یہ حضرت عمر کی صفت آ گئی. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مناجات ہے، اس کے اندر علم کی بات آئی ہے. پہلا شعر ہے اس کا، یا الہی ہم کو اپنا عشق و عرفاں کر نصیب، یا ہم کو اپنا عشق و عرفاں کر، نور عقل و نور علم و نور ایمان کر نصیب، نور عقل و نور علم و نور. دیکھا آپ نے مناجات ہے. ہمارے خاندان کے بزرگوں کی تعلیم جو ہے اپنی مثال آپ ہے. ہر جگہ ایسی تعلیم نہ ملنے کی، جو آئے سو پائے، یہ بات. چنانچہ یا الہی ہم کو اپنا عشق و عرفان کر نصیب، نور عقل و نور علم و نور ایمان کر نصیب. یا الہی عین سے پہنچے مقام علم تک، یا عین سے پہنچے اضطراری بے قراری حال وجداں کر نصیب، اضطراری بے قراری حال وجداں کر. میں نے صرف اس لیے پڑھا کہ اس میں علم کا ذکر آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں خواب دیکھا اور فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ علم کے بادشاہ ہوں گے، وہ علم کے شہنشاہ ہوں گے، علم کے دریا ہوں گے، علم کا سمندر ہوں گے. تو ہمارے خاندانی بزرگوں نے بتا دیا کہ علم کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یا الہی دعا مانگی عین سے پہنچے مقام علم تک. عین جو ہوتا ہے وہ اصل کہلاتا ہے، اصل یعنی کسی چیز کی جڑ، بنیاد. یا الہی عین سے پہنچے مقام علم تک، یعنی جو علم ہے نا، علم کا مقام، ہم اس کی اصل سے علم تک پہنچے، ایسا علم عطا فرما. کیسی دعا ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں، اس کے قلم سے نکلی ہوئی، ان کے زبان سے نکلی ہوئی ہے نا، اس لیے یہ بتایا میں نے شعر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فقیہ صحابی تھے، فقہا میں آپ کا درجہ بہت بڑا ہے. ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمام عرب کے قبیلوں کے علوم ایک پلے میں رکھ دیں اور عمر بن خطاب کا علم ایک پلے میں رکھ دیں تو عمر بن خطاب کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں اب یہ نا، ہم کیا جانے شان کو، صحابی کی شان صحابی جان رہا ہے. عمر بن خطاب بھی صحابی، عبداللہ بن مسعود بھی صحابی، دونوں ساتھی ہیں. وہ یہ فرما رہے عبداللہ بن مسعود کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ لیا اور اس کی تعبیر بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر ہے عمر کا علم، تو فرما رہے ہیں کہ عمر کے علم کی شان تو یہ ہے کہ عرب کے تمام قبیلوں کے علوم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے میں حضرت عمر کے علم کو رکھ دو تو وہ پلہ جو حضرت عمر کے علم کا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب
ایک اور حدیث، یہ تیسری حدیث ہے، اس کے بعد یہ موضوع ختم ہو جائے گا. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ بھی خواب ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ خواب کس کا ہے؟ ہمارا تھوڑی، اللہ کے رسول کا خواب ہے. اللہ کے رسول کا تو خواب بھی سچا ہی ہے نا، رویائے صادقہ سچا خواب، تو اس کی تو بڑی حقیقت ہے، اہمیت ہے، مذاق تھوڑی ہے، معمولی بات تھوڑی ہے. کس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کے بارے میں. اب جو یقین نہ کرے وہ پھر منافق ہی ہوگا نا، اور کون ہوگا؟ خبیث ہوگا کوئی جو بولے گا میں نہیں مانتا، جا دفعہ وہ نہیں مانتا تو. لیکن یہ تو حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، محدثین نے اس کو درج کیا اپنی کتابوں میں، پھر اور مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں حدیثیں آج تک. جو بچہ دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، جب وہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے یہ حدیث پڑھے گا، مسلم شریف پڑھے گا یہ حدیث پڑھے گا، کیسے انکار کرے گا؟ حضرت ابی ہریرہ، یہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اب ان سے یہ حدیث روایت ہو گئی ہے. دیکھ لیں نا آپ، مختلف صحابہ روایت کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے بارے میں حدیث کو روایت کر رہے ہیں، خواب میں جو دیکھا اللہ کے رسول نے. وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم، حضور فرما رہے میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، رأیتنی، میں نے خواب دیکھا، علی قلیب علیہا دلو، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے کنارے پر دیکھا، ایسے کنویں پر جس کی منڈیر نہیں تھی، باؤنڈری نہیں تھی، کھلا کنواں، پانی کا کنواں. حضور فرما رہے میں نے اپنے آپ کو خواب کے اندر ایک کنویں پر دیکھا. فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافة فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استعالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم عبقرية من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعتا. یہ حدیث شریف حضور فرما رہے میں نے دیکھا کہ میں کنویں پر ہوں، پانی کا ایک کنواں ہے اور اس کی منڈیر کوئی نہیں ہے، یعنی ایسا کنواں کہ کوئی چلا جائے تو گر بھی جائے، یہی ہوگا نا مطلب. ایک ہوتا ہے کنواں جس کی ایک دیوار بنی ہوتی ہے، باؤنڈری بنی ہوتی ہے، لیکن نہیں، ایسا کنواں دیکھا جس کی منڈیر نہیں تھی. فرمایا جس پر ڈول تھا پانی کا، ہوتا نا ڈول پانی نکالنے کے لیے. تو حضور فرما رہے میں نے جیسا اللہ نے چاہا پانی نکالا، حضور نے نکالا پانی، ڈول کو ڈالا، پانی نکالا. پھر فرما رہے حضور کہ پھر اسے ابو قحافہ کے بیٹے نے لے لیا. اب آپ کہیں گے ابو قحافہ کا بیٹا یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آ گئے، میں نے دیکھا خواب میں. ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت ہے، والد کا نام ہے عثمان، ابو بکر کا نام ہے عبداللہ اصل نام، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، اور والد کا نام ہے عثمان، کنیت ابو قحافہ. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ثم اخذها ابن ابی قحافہ، میں نے دیکھا کہ ابن ابی قحافہ نے آ کر میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا. قحافہ کے بیٹے نے، ابو بکر صدیق نے ڈول لے لیا، تو اس میں سے ایک یا دو ڈول نکالے. حضور فرما رہے ایک یا دو ڈول نکالے. اب اس کی تعبیر کیا ہے، جیسے اس کی تشریح میں کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور خلافت تھا وہ طویل نہیں تھا، تقریباً 2 سال تھا. 2 سال میں جو کچھ اللہ نے ان سے کام لے لیا، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو 2 سال تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا. یہاں تو دنیا کی حکومت میں کسی کا جی نہیں چاہتا ہے کرسی چھوڑنے کو، وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایکسٹینشن مل جائے، ہمیں اور آگے حکومت مل جائے. مگر حضرت صدیق اکبر کی عمر شریفہ بس
اتنی رہی کہ 2 سال آپ کو خلافت کیوں رہی، اور اس کے بعد چند مہینے انتقال ہو گیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ابن ابی قحافہ نے ابو بکر صدیق نے 1 یا 2 ڈول نکالے، اور ان کے کھینچنے میں کچھ ضعف تھا، کمزوری تھی، یعنی کہ ذرا کمزوری سے نکال رہے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ واللہ یغفر لہ ضعفہ، اللہ ان کی کمزوری کو بخشے، یعنی کہ اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو طاقت دے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جو ڈول تھا وہ بڑا ڈول بن گیا، یعنی بڑا ڈول۔ اب جیسے کوئی چھوٹی بالٹی ہو اور پھر اس کے بعد بڑی بالٹی آ جائے، فرمایا وہ بڑا ڈول بن گیا، تو اسے عمر ابن خطاب نے لے لیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد خواب کے اندر، اب یہ خواب چل رہا ہے نا اللہ کے رسول کا، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پڑھی نا میں نے، اپنے طرف سے تو نہیں کوئی بیان کر رہا میں خواب، قصہ یعنی کوئی ایسا بنا ہوا چیز تو نہیں، بنی ہوئی چیز، یہ تو حدیث شریف ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اب جو بڑا ڈول بن گیا تو عمر بن خطاب آ گئے، انہوں نے لے لیا۔ میں نے لوگوں میں کسی پہلوان کو ایسا نہ دیکھا کہ جیسا جناب عمر کی طرح اس ڈول کو کھینچتا ہو، ایسے وہ کھینچ رہے تھے، یعنی خوب طاقت کے ساتھ۔ حضور فرما رہے کہ کسی پہلوان کو میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ ایسی طاقت سے کوئی کام کر رہا ہو۔ عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ایسے طاقت سے ڈول کھینچ رہے تھے وہ، یہاں تک کہ حضور فرما رہے کہ لوگوں نے اس کو باڑا بنا لیا، جیسے کہ جانوروں کے بٹھانے کی جگہ بنا لیا کہ وہاں سے جانوروں کو پانی پلایا جائے گا۔ تو اب اس کی جو تشریح ہے اس میں علماء نے فرمایا، محدثین نے، کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 10 سال کا ہے، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پھیلا ہوا ہوگا زمانہ، فتوحات بھی بہت سی ہو جائیں گی، کامیابیاں بہت سی ملیں گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 خواب میں نے آج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے آپ کو حدیث سے، اور یہ عمر بن خطاب کے بارے میں بیان کیے، یعنی اس میں صفات اور خوبیاں اور شان حضرت فاروق اعظم کی بیان ہو رہی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، فضائل تو بہت سارے میں نے کہا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت والی ایک بات ہے حضرت عمر کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کتنی بڑی شان ہو گئی بتاؤ آپ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اللہ سے مانگا کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت دے دے، ان کو اسلام میں داخل کر دے، تو وہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر کے اسلام میں آنے کے بعد دین پھیلا اور جرت کے ساتھ پھیلا، یعنی اگر پہلے خفیہ بھی رہتا تھا نا، کوئی پیغام کوئی عبادت لوگ ڈر کے کر رہے تھے کفار کے ظلم و ستم اور غلبے کی وجہ سے، تو حضرت عمر بن خطاب نے جب اسلام کی دولت حاصل کر لی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی خفیہ عبادت نہیں ہوگی، جس کا جی چاہے میرے سامنے آ جائے، جس کا جی چاہے مقابلہ کر لے مجھ سے آ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت تو تھی لیکن دل بھی ایسا دیا تھا، روب بھی ایسا دیا تھا، جرت دی تھی ایسی کہ وہ بے خوف ہو کر کلام کیا کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے ان سے، روب کھاتے تھے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، وبارک وسلم علیہ۔
واقع شہادت مختصر عمر بن خطاب کا. آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بالغ غلام عجمی مدینے میں نہ رہنے پائے. مغیرہ بن شعبہ جو کوفے کے عامل تھے انہوں نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو لکھا کہ ایک غلام ہے، بہت دانا ہے، کام جانتا ہے، پیشے والا ہے، یعنی پروفیشنل ہے، بڑا اچھا، اور نقاشی کا کام بھی جانتا ہے اور پنچکی بھی اس کو بنانا آتی ہے، اس لیے اس کو میں مدینہ شریف میں بھیجنا چاہتا ہوں. آپ کی اجازت ہو تو میں بھیج دوں تاکہ اہل مدینہ کو اس کا فائدہ پہنچے، اس کے ہنر سے، اسکل سے. عمر نے اجازت دے دی. ایک دن اس نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا کہ میرا مالک 4 درہم روزانہ مجھ سے لیتا ہے کیونکہ میں اس کا غلام ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ وہ اس میں کچھ کمی کر دے. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم 4 ہنر جانتے ہو، 4 کام جانتے ہو نا، تو پھر تیرے مالک کا تجھ سے 4 درہم لینا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی کی ضرورت نہیں ہے. تو 4 ہنر جانتا ہے تو 4 درہم مالک کو دے رہا ہے، وہ تجھ سے لے رہا ہے تو صحیح ہے. اس کو یہ بات حضور کی ناپسند آئی، عمر بن خطاب کی. تاریخ میں یہ ہے کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اس دن کے بعد سے اس کے سینے میں حسد کی ایک چنگاری عمر بن خطاب کے حوالے سے امڑ آئی، یعنی کہ حاسد بن گیا، جانی دشمن بن گیا. آپ نے اسے ایک دن پھر بلوایا اور فرمایا کہ تو پنچکی بنانا جانتا ہے، اس لیے مدینے والوں کے لیے ایک پنچکی بنا دے تاکہ سب شہر والوں کو اس کا فائدہ پہنچے. تو اس نے طنز کے اعتبار سے کہا، طنز کیا کہ ہاں میں ایسی پنچکی بناؤں گا جس کا شہرہ مشرق سے مغرب تک ہو جائے گا، دیکھنا آپ. اس طرح یعنی طنز کیا. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جس لہجے میں بات کر رہا ہے اس کے اندر یہ دھمکی ہے، گویا کہ مجھے قتل کی دھمکی ہے ایک طرح سے. چنانچہ اس نے کیا کیا، فیروز اس کا نام تھا اور وہ مجوسی تھا، یعنی آتش پرست. اس نے ایک خنجر لیا اور اس کو زہر میں بجھایا تاکہ جب وہ خنجر کا وار ہو تو زہر پھیل جائے. زہر میں بجھا کر شہید کرنے کا ارادہ کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول حسنہ تھا کہ آپ رات کی آخری شب میں بیدار ہو کر معمول کے مطابق مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے اور نماز سے پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے جو ہی فجر کی نماز کی امامت شروع کی تو اس مجوسی فیروز غلام نے پچھلی صف میں سے آگے بڑھ کر 3 ضربیں اس خنجر کی آپ کو لگائیں، ایک شانے پر، ایک پہلو میں اور ایک زیر ناف. اس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب مصلی پر گر پڑے. تقاضۂ بشریت سے چونکہ خون بہنے لگا تو آپ گر پڑے. فوری طور پر آپ کو گھر میں لایا گیا اور آپ کا علاج شروع کیا گیا. ہوش آیا آپ کو تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نماز کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی تھی یا رہ گئی. پھر آپ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے قاتل کے بارے میں دریافت کیا. کون تھا قاتل؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ وہی غلام تھا جس نے آپ کو بدتمیزی سے جواب دیا تھا، فیروز مجوسی غلام تھا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہوا، مجوسی ہوا، غیر مسلم، آتش پرست، کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہوا. چنانچہ پھر آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر و طلحہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے پاس بلوایا اور خلافت کا مشورہ لیا اور فرمایا کہ آپ سب میرے بعد
آپس میں متفقہ رائے سے خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے متفقہ طور پر حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ عمر بن خطاب کے بعد منتخب کر لیا۔ پھر آپ نے عمر بن خطاب نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی کہ میرا مدفن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو جائے، حجر اقدس میں جہاں ابو بکر صدیق مدفون ہے وہیں ہو جائے۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ یا عمر، اگرچہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی کہ میرا مدفن یہاں بنے، کیوں کہ ایک تو اللہ کے رسول وہاں پر آرام فرمائیں جو میرے شوہر ہیں، اور ایک میرے والد وہاں آرام فرمائیں ابو بکر صدیق۔ تو میں نے اپنی خواہش یہ رکھی تھی کہ میرا انتقال ہو تو میں بھی وہاں دفن ہو جاؤں، لیکن چونکہ آپ اجازت مانگ رہے ہیں تو میں وہ اپنی خواہش آپ کو دیتی ہوں اور آپ کو دفن ہونے کی اجازت دے دیتی ہوں وہاں پر۔ چنانچہ آپ کے حسب خواہش آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں، کیونکہ ایک ہی حجرہ ہے نا، حجر عائشہ، اسی میں ہے نا روضہ شریف، تو لہٰذا وہاں پر حضرت عمر بن خطاب کو دفن کر دیا گیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور 26 ذی الحجہ کو یہ آپ کو زخم لگا تھا، زخمی ہوئے تھے آپ، اور 3 روز تک آپ بقید حیات رہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کو دفن کیا گیا، اور 10 سال 8 مہینے 10 دن تک آپ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ام المومنین نے یہ فرمایا کہ جب تک میرے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون تھے تو میں آزادی سے چلی جاتی تھی، اب میں جب جاتی ہوں تو اپنے آپ کو پردے میں کر کے جاتی ہوں، کیونکہ اب حضرت عمر بھی وہاں مدفون ہے۔ یہ حدیث شریف میں رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے مرقد انور پر، اللہم یا رب العالمین۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امت کے سبحان اللہ پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امت کے اللہم آمین۔ یا حسین ابن علی آپ سر کا صدقہ،
آپ کے اللہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے کی آج کی شب کی حاضری کو قبول فرمائے، خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرمائے۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، جن کو حصہ لینا ہو ان کے لیے دعوت خیر ہے۔ مجھ کو نگار کی صحت کے لیے اور سائمہ جو بیمار ہے ان کی صحت کے لیے، شان محمد بیمار ہے اس کی صحت کے لیے، منیر احمد اہل خانہ کی صحت کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے اور شہباز کے روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ وابنی سیدنا الشیخ الغوث العظم۔ کل انشاءاللہ خلیفہ سوم، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا اور ان کی شہادت کا مختصر بیان ہوگا۔ اللہ کل کی حاضری نصیب کرے۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی محفل کی حاضری، مجلس کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ کو نگار سمیت قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے قرآن سے، حدیث سے، اور جو کچھ منقبت شریفہ، جو سلام اور جو نظر و نیاز، جو قل فاتحہ، سب قبول فرما۔ درود شریف قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، شہداء کربلا، سید الشہداء رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ یا اللہ بالخصوص حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں جہاں جہاں، تو ان کو حلال رزق عطا کر، رزق روزی کے دروازے کھول دے۔ عمر بن خطاب کے صدقے میں ان کو فراخی عطا کر، انہیں کشادگی عطا کر، تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت ان کو شفا عطا کر۔ سیدنا عمر بن خطاب کے صدقے میں موذی امراض کو دور کر، لا علاج امراض سے بچا۔ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ عمر بن خطاب کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ حضرت عمر بن خطاب کے صدقے میں یا اللہ بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، نیک رشتے عطا کر، نیک گھر نصیب کر، ان کے گھر کو آباد فرما۔ آمین۔ یا اللہ حضرت عمر بن خطاب کے صدقے میں زوجین میں اتفاق محبت عطا کر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، ہر قسم کی ناراضگی ناچاکی کو دور کر دے۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا